JKT صاحب جہانگیر ترین صاحب نے آج خود بتا دیا کہ اسلام آباد سے ان کو پیغام آ چکا ہے. سنائیے. تاریخ سے ایک دن پہلے مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات، آپ کے گروپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی. اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس تاریخ کو پوسٹ پون کر دیں، آگے کر دیں. سب کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی ہے اسلام آباد سے تو ہم اس کی رکاوٹ نہ بنے اور ایک تاریخ ہے اس کو ہم آگے کر دیں. اس تاریخ کو ہم جبرتی کر سکتے ہیں. یہ ملاقات ان قریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائم منسٹر عمران خان سے. چودھری صاحب اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوا انہوں نے کہہ دیا آ گئی ہے. اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے. آج تو اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی ہے جی، اور اس وقت موسم سرما کا موسم ہے اس وقت اسلام آباد میں. تو یہ ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی جو ہوا چلی اور ٹھنڈے موسم کی اطلاع ملی اور پیغام گیا، تو صاحب اس پیغام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل تھا؟ نہیں، وہ ریزنیبل ان کو بھی نظر آیا نا. جو انہوں نے اپنا کل ہم نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے اپنی وہ رفتاری اور میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی. آج انہوں نے خود ہی آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ جو ہے نیب نے شوگر کی جو سبسڈی تھی، جو ایکسپورٹ پر اربوں روپے دیے گئے پنجاب اور مرکز کی طرف سے، اور جو لوٹ مار ہوئی یا اپنا بندر بانٹ ہوئی یا خزانے سے پیسہ لوٹا گیا اور دھول جھونکی گئی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کئی وزیروں کو نوٹس چلے گیا 3-4 مئی کے لیے. چودھری صاحب اب اس وقت کے جو اپنا اسحاق خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں. خاکوانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب خیریت سے؟ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ آپ خوش باش ہیں؟ مہربانی. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی معاملہ تلخیوں کی طرف، انتہا کی طرف چلا گیا ہے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ملاقات میں کیا ڈیمانڈ ہوں گی؟ اپنا بھائی صاحب گزارش میرے خیال میں تو یہ اب جنہوں نے 17-18 دوستوں نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ تو ان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنا کیس وہاں پر کیا پیش کرتے ہیں. کہ زیادہ تر وہ جو مجھے تھوڑی سی اندیا ہے وہ یہ کہ وہ کہیں گے کہ جہانگیر خان کے ساتھ بالکل انصاف سے بالکل انکوائری بھی کرائیں، کیس بھی چلائیں. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ کچھ وچ ہنٹنگ کی جو ہو رہی ہے، اور یہ کیس چلانے والا کون ہے. یہ نارملی FIR جو ہوتی ہیں بڑے نیچے لیول کے لوگوں کے اختیارات میں ہوتی ہے. SHO یا انسپیکٹر اس قسم کے بندے کرتے ہیں. یہ ایسے بندے نہیں ہو رہے کہ یہ جا کر بہت اعلیٰ مقام پر اعلیٰ دفتروں میں بیٹھ کر نیچے والوں کو احکامات دیں کہ فلانے کے خلاف یہ FIR کرو، سچی ہے جھوٹی ہے مگر آپ نے بنانی ہے. یہ عنصر نہ ہو. باقی بالکل حکومت کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور کوئی چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا. وہاں جہانگیر خان اپنے کیس کی دفاع کرے گا اور اپنے پارٹی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے، کسی اور کے خلاف نہیں ہے، صرف اپنا دامن صاف ہے ان کا. تو وہ وہاں پر جا کر اپنی صفائی پیش کریں گے اور انشاءاللہ 2-4 سال کی مسافت تو ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر ایسا کوئی بات نہیں. یہ انسانوں پہ ہی اس قسم کے تکلیفیں آتی رہتی ہیں. جی ہاں. اچھا چودھری صاحب آپ پوچھیں گے؟ نواب اسحاق خاکوانی صاحب السلام علیکم. السلام چودھری صاحب خیریت؟ آپ کی یعنی ابھی تک آپ کے خیال میں جہانگیر ترین سے کیا خاص انتقامی کارروائی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ اور آیا آپ عمران خان اور بزدار حکومتیں گرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا صرف مقدمے ختم کرانا چاہتے ہیں؟ چودھری صاحب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. کسی کو کوئی گرانے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی سڑکوں پہ آئیں. اگر عدالت میں آئے ہیں اور وہ عدالت میں دوست اور میڈیا کھڑا ہو کے کوئی سوال کرے، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا جناب اپنی صفائی پیش کرنا.
اگر ہاں ہم سڑک پہ جلوس نکالتے، جلسہ کرتے اور آ کر کوئی دھرنا دیتے تو آپ یہ الزام لگا سکتے تھے، مگر حقوانی صاحب میرے اوپر مطلب جہانگیر کے اوپر ایک گھنٹہ اپنا میڈیا اور چینلز بات کریں اور وہ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 2-3 منٹ کے لیے اپنی صفائی پیش کریں. نہیں خاکوانی صاحب، آپ نے دھرنا بھی نہیں دیا، احتجاج بھی نہیں کیا، آپ نے تو بہت زیادہ فل ڈوز دے دی ہے، اور فل ڈوز ہی ہم نہیں کہہ رہے. یہ لغاری صاحب کا اگر سوٹ ہے جی تو ذرا سنائیے گا جی، لغاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، جی ہاں بالکل. ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر اللہ پاک ہے. اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں، 70 کے قریب ہو جائے گی. اب بجٹ میں پتہ چلے گا، میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں سارے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو، پارٹی چھوڑ دیں گے. ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو، ریزائن دے دیں. تو خاکوانی صاحب یہ تو آپ نے 10 خودکش بمبار بھی رکھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں کوئی بات. یہ جذباتی دوست جو زیادہ لگن رکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک ذاتی وہ ہے ذہن. اس میں کسی نے نہ ان کو کہا ہے، نہ ان کو آج تک کسی بندے نے یہ تلقین کی ہے کہ آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے یا یہ ان کا اپنا ایک جہانگیر خان کے ساتھ کوئی نسبت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. ہم 18, 20, 25 آدمی ہیں، ان میں سے اور تو کسی نے نہیں کہا. اگر ایک فرد کوئی بات کرتا ہے تو ساروں پر تو وہ لاگو نہیں ہے بھائی صاحب. آپ خود خاکوانی صاحب دیکھیں نا، سمجھدار ہیں، آپ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں. بات کنوئی کرنی ہوتی ہے اور کہنا تینوں سنانا نون. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ لغاری صاحب ینگ مین ہے اور یہ ان کو بالکل کسی نے نہیں سکھایا نہ کہا کہ آپ جا کر ایسی بات کریں. میں اگر آپ میرے پہ تھوڑا سا اعتبار کر لیں تو میں زندگی میں اس قسم کی غلط بیانی میں نے آج تک نہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کروں گا. نہیں آپ کو اسی لیے تو ہم نے آپ سے لیا. کل ہم نے خرم لغاری صاحب کو ان کا ٹائم طے تھا اور وہ فائنل کر گئے. اس کے بعد وہ خودکش بمبار کی طرح غائب ہو گئے تھے کل وہ، اور پروگرام دیکھ رہے تھے. یہ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ پروگرام دیکھ رہے تھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، بس وہ فون کاٹ رہے تھے مسلسل. تو بھائی صاحب ینگسٹرز ہیں نا جناب، اور لگن بھی ہے لوگوں کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ بھی اتنی لگن ہے. اچھا خاکوانی صاحب، فواد چودھری صاحب کی ذرا سنی 2 باتیں. فواد چودھری صاحب کی سنیں، انہوں نے کیا کہا ہے، سنائیے جی. پی ٹی آئی کو اگر آج گورنمنٹ میں ہے تو ترین صاحب کا اس میں بڑا رول ہے اور اس کو سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اوپنلی اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کھلے عام اعتراف بھی کرتے ہیں اور حکومت سازی میں بھی ان کا کردار ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود بھی وزیر اعظم سے بات کی ہے. بتائیے گا جی. وہ بھی عمران خان کو جانتے ہیں، وہ ان کو جہانگیر ترین صاحب سمیت کوئی امید ہی نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی یہ جرت کرے گا کہ عمران خان کو یہ کہے جا کے کہ جی یہ کیس ہے، یہ پلیز آپ فون کر دیں کہ اس پہ ذرا کوئی ریلیکسیشن ہو جائے. ایک حصہ اس کا جو ہے جو ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، بالکل وہ حصے کے اوپر دیکھیں. میں نے بھی پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور باقی لوگوں نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سر اس کو جو ہے وہ ان کو انشور ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی اس میں مداخلت نہیں ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ فورم بنا دیں گے. جی خاکوانی صاحب، آپ نے دونوں باتیں سن لی، اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں. میں عرض کروں میں نے 2011 میں جہانگیر خان کے ساتھ مل کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور بھی کافی سارے دوست تھے. ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ اس کے شاید تھوڑا سا اس کے گواہ بھی ہوں گے کہ ہم نے کس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کا کام کیا، کس طریقے سے دھرنے کو آرگنائز کیا، کس طریقے سے پاناما کیس کو کیا. کسی اور آدمی کا پوری پارٹی میں نام بتا دیں اگر اس نے کوئی اس کے 2% بھی کام کیا، 2%. اچھا، تیسری بات میں عرض کروں کہ یہی پارٹی 2013 میں بھی الیکشن لڑی تھی، اور اس وقت کا رزلٹ بھی دیکھ لیں اور 2018 کا رزلٹ بھی دیکھ لیں. یہ جو ذہنی کیفیت ہے نا لوگوں کی، یہ اس طرح کے وہ لوگ تھے اس وقت پارلیمنٹری بورڈ میں بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں نقصان کرا دیا.
مگر جب یہ علاقائی طور پہ اور نیچے لیول کی پالیٹکس کو، پنجاب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے جب فیصلے ہوئے تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں آج. تو خاکوانی صاحب یہ تو میں بھی آئی وٹنس ہوں جن آپ نے کام کا حوالہ دیا. یہ F6 میں ہی F6-3 میں ہی سب کچھ ہوتا تھا. تو ایک اور بات بھی، وزیر اعظم عمران خان خود بھی بہت تعریف کرتے تھے جہانگیر خان ترین کی. وہ کہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ہی آدمی ہے جس کو جو بھی ٹاسک دیا جائے وہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اور ہر چیز مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی جب میں کوئی بھی کام جہانگیر خان ترین کے ذمہ لگا دوں. تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ یہ افسوس بھی اسی بات کا ہے. افسوس اسی بات کا ہے کہ محکمہ بے شک کوئی چیز نکال کے کوئی کیس بناتا اور اس کو مجال جو کوئی آدمی چیلنج کرتا. جب یہ لیول اوپر بڑھ کر بڑے بڑے دفتروں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ پہلے وہاں اس کی اجازت لی جاتی ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. صحیح ہوتی یہاں کا ڈائریکٹر FIA کام کرتا، وہ کہتا جی میں نے کوئی چیز بنائی ہے، وہ اپنے انسپیکٹر کو کہتا، وہ FIR بناتا. اگر FIR کی کاپی اسلام آباد میں بنے اور ڈائریکٹر یہاں پر دستخط کر کے آگے چلائے، اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق کے علاوہ آپ کو کارکردگی اور ہماری ایمانداری اور سچائی کا بھی آپ کو علم ہے. اور یہ لوگ اگر اس طریقے سے جو آ کر تنخواہ دار ملازم آج آ کر پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کامیاب ہو جائیں تو پھر تو ہمارے پہ بھی اور باقی لوگوں کو بھی لیے بڑی شرمناک بات ہے. اچھا خاکوانی صاحب، جی خاکوانی صاحب جی آپ کے ویوز کہ آپ اخیر پر نہیں جا رہے، آپ صرف چاہتے ہیں کہ داد رسی ہو، ابھی تک یہ آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ انتقامی کارروائی کیا ہے. نمبر 2، اب ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ جب بغاڑ پیدا ہو جائے، فاصلہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہی ہے، راستے جدا ہی ہوئے ہیں، پھر واپسی نہیں ہوئی. آپ کا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا یا آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا بالکل ابھی تک خان صاحب کے اوپر ایک ان کو یہ تو ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی ان کو غلط بیانی کر کے ان سے کوئی کام کرا لے، اس میں تو لیڈران کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کا خمیازہ بھی لیڈران اور پارٹی اور ملک کو ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، مگر ہمارا ابھی تک کوئی نو ریٹرن یا پارٹی کے خلاف یا عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کا بالکل نہیں ہے ارادہ. نہ ہی مہربانی کر کے اس کو تشہیر کیا جائے، کیونکہ جب ایک ہماری اس میں نیت ہی نہیں ہے. ہماری تو نیت صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز لوگوں نے سمجھا کر پڑھا کر یہ چیز کی ہے تو آپ کے لیول پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ فیصلہ نیچے کسی افسر کے لیول پہ ہوتا، نیچے والے ملازمین کا، نہ کہ بڑے دفتروں میں اس کے فیصلے ہوتے اور اس کی اشیر بعد ایسے لوگوں سے لی جاتی جن پہ ہم نے بڑا اعتقاد کر کے ان کے ساتھ بڑے دل جوئی سے کام کیا. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Knight Helone 亚 Disney